बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन करम, वही रोना जो कई अरसे से हम रो रहे हैं। सियासी जमातें अपना रोना रो रही हैं और हम अपना रोना रो रहे हैं। हम रोना रो रहे हैं महंगाई का, बेरोज़गारी का और हालात की ख़राबी का। हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह होगा। तो मेरा आपको पैगाम यही है, ज़रा बच के, लेकिन आप ना सिर्फ बचें, सियासतदानों के लिए भी यही पैगाम है कि ज़रा बच के। अभी फॉरेन फंडिंग केस पे उम्मीदें वाबस्ता की वफाकी हुकूमत ने कि वो फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन का, और इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा बनाया हुआ कि जब तक वो हटेंगे नहीं, जब तक नहीं होगा। लेकिन इस्लाहात के लिए वो बात कर रहे हैं कि हम करने को तैयार हैं। कब होंगी, कैसे होंगे ये मुज़ाकरात, बैठेंगे एक मेज़ पे कि नहीं बैठेंगे, इनको कौन बिठाएगा, अभी तक कोई किसी को पता नहीं है। ताहम गिरफ्तारियों का मौसम ऐसा लग रहा है फिर आने वाला है। नए से नए जो हैं वो फटे होंगे, यानी वफाक अपना काम करेगा और सूबाई हुकूमतें अपना काम करेंगी। इससे मैं आपको आगाही दूंगा कि अब नई ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। मैंने कहा ज़रा बच के, यानी हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। तो ना सिर्फ आप बचें, आवाम बचे, बल्कि सियासतदान भी बचें। पंजाब में IG जो शाहकार साहब आए हैं, नए शाहकार साहब जो हैं, जिन्हें रेलवे से IG पंजाब लगाया गया और पंजाब में राव साहब को भेज दिया गया, जो पुराने से सरवर साहब को, उनको भेज दिया गया IG। अब मामला ये तब्दीली होगी, और ये इस वज़ीर आला की तब्दीली से पहले ही कर दिया गया था हिफ्ज़ मातो कदम के तौर पे, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि पंजाब असम्बली के अंदर जो पुलिस गई थी वो IG साहब हैं, तो IG साहब को तलब किया जाए। तो उम्मीद यही थी कि अगर यहाँ तब्दीली होगी तो परवेज़ इलाही उन्हें तलब करेंगे और फिर उनकी बेइज्जती फरमाएंगे। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बचा लिया, उनको एक साइड पे कर दिया, नया शाहकार ले आए। अब शाहकार साहब क्या कर रहे हैं? IG पंजाब शाहकार साहब ने रिपोर्टें तलब कर ली हैं। किस बात की? इस बात की रिपोर्ट तलब कर ली है कि यास्मीन राशिद की गाड़ी की सितोड़ी लॉन्ग मार्च में उन पर कौन से लोग हमलावर हुए थे। क्या होगा? किसी पुलिस वाले पे मुसीबत आएगी, किसी सब इंस्पेक्टर पे मुसीबत आएगी, अफसर पे तो किसी नहीं आएगी। अफसरान तो पहले ही यहाँ से हटाया जाएगा, उनको मुअत्तल किया जाएगा, उसके बाद कहीं और लगा दिया जाएगा। लेकिन ये कोई बात नहीं है। इसी तरह दूसरी जानिब जो है वो ये कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है एक और काम करने जा रही है कि वो जो सानिया मॉडल टाउन था, उस सिलसिले में डॉक्टर ताहिरुल कादरी से उन्होंने रब्ता किया है, क्योंकि वो कज़न है ना तहरीक इंसाफ वालों के, इमरान खान साहब के। हालांकि नज़रियात में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन सियासी कारोबार में इकट्ठा थे। एक दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी और ताहिरुल कादरी की वजह से ही उनको कामयाबी हुई थी। उनके पास इतना थे, वो तो सिर्फ शाम को आते थे, मेले ठेले वाले लोग थे। लेकिन बहरहाल कहा यही जाता है कि जो उनका बड़ा ज़बरदस्त धरना था और बड़े कामयाब रहे। बहरहाल चलो अच्छी बात है, जो था वक्त गुजर गया, जैसे तैसे गुजरा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सानिया मॉडल टाउन में जनाब शहबाज शरीफ साहब भी नामजद हैं, जनाब सनाउल्लाह साहब भी हैं, जो फारिग हो चुके, सबको क्लियर हो चुके थे। राना सनाउल्लाह की मिनिस्ट्री भी गई थी, उस वक्त दोबारा मिनिस्टर बने थे। और इसी तरह ये सारे मामला जो हैं उनको कि इनको जिन लोगों ने हिदायत जारी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और सानिया मॉडल टाउन को भी लाया जाए। यानी एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की तैयारी। यानी वैसे तो सियासतदान है, सियासी उतार चढ़ाव, सियासी हिकमत अमली, लेकिन यहाँ जब आ गए तो यहाँ से लग रहा है दो चौधरियाँ की लड़ाई है। और चौधरियाँ जो फिर ज़ाहिर है कौन मारा जाएगा, सरकारी मुलाजम मारे जाएंगे और कौन मारा जाएगा। आगे भी हुई सी फैसले आ गए, सब कुछ हो गया था, लेकिन किसी पे कोई अमल दरामद इसलिए नहीं हुआ कि कई ऐसे लोगों की गर्दनें दबती थी जिन्हें लोग बचाना चाहते थे, लिहाजा वो बच गए। और ये मामला बड़े सालों पर मुहित है, कोई एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब कितने दिन से यानी फैसला महफूज है। अब वो कहाँ एयर कंडीशन में रखा हुआ है, महफूज होते होते वो सुकड़ गया है, बिल्कुल छोटा हो गया है, या उसको धूप में कहीं रखा है, वो बड़ा होता जा रहा है, वक्त पे निकलेगा तो कोई मुसीबत डाल देगा। ऐसा कोई बात नहीं है, मामला जो है वो गड़बड़ है। और आप ये सोचें कि जो अभी 3 रुकनी जो बेंच ने जो फैसला किया, उसने एक तहलका मचाया, एक हलचल मचाई सियासत में, और वो सबके सामने है और उसे बर्दाश्त किया मुस्लिम लीग नून ने, ख़ास तौर पर इत्तेहाद जमात। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी इलेक्शन की डेट देने को तैयार नहीं है। और मरियम और अपना नवाज शरीफ वो कहते हैं अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, डट जाएंगे, टक्कर टक्कर खेलेंगे। वो बच्चे नहीं खेलते, वो डोंकियों के साथ जो मोटर कारें आपस में टकराते हैं। अब सियासी मैदान में भी वो टक्कर टक्कर शुरू होने वाली है।
تو میں نے یہی کہا کہ ذرا بچنا کس نے؟ ہم نے اور آپ نے، اس لیے کہ عام آدمی مارا جاتا ہے. کہتے ہیں نا وہ دو بڑے گروپاں کی لڑائی ہوئی تو ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہے، مریا کوئی نہیں. مریا کون؟ راگیر مر گیا. تو بھائی ہم اور آپ تو راگیر ہی ہیں. ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو عام آدمی ہیں. ہم تو صرف ووٹ ڈالنا جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہے، یہ شخصیت اچھی ہے، اس کا منشور اچھا ہے، ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن بعد میں تو کام ہمارا نہیں ہوتا. کام تو انہیں کا ہے جنہیں سب نے لولی پاپ دے دینے، سب نے اشارہ کر دینے، سب نے کہہ دیں بھاجی پہ جاؤ، اچھا پچھڑ جاؤ، ٹھہر جاؤ. ان کا اشارے چل رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال ہماری سیاست جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہے کہ ہم نے کبھی سبق نہیں سیکھا. ہم نے سانحہ سقوط ڈھاکہ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، تو ہم نے باقی کیا سیکھنا ہے؟ تو اتنے بڑے سانحے سے نہیں سیکھا. شاید یہ پرانے قائدین جو ہیں، پرانی قیادت جو ہے، پرانے سیاسی لیڈر جو ہیں، شاید اس افراتفری اور دھینگا مشتی کے جو کھیل میں جو دنگل جاری ہے، اس دنگل میں شاید یہ بہت سے کام آ جائے. اور جب 2023 میں اگست میں الیکشن ہو تو کوئی نئی قیادت ابھر کے سامنے آئے ہر جانب سے. پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کاف لیگ ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، سب لوگوں کی. اس لیے کہ پرانے انداز جو ہیں وہ بدل چکے ہیں. بیانیہ عمران خان کا اسی لیے بک رہا ہے کہ عمران خان کے انداز نئے ہیں. وہ جدید تقاضوں کے مطابق سوشل میڈیا سے جنگ لڑ رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن آج کل تھوڑا سا سکون میں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ہیں؟ کوئی حکمت عملی کر نہ، حکمت عملی ان کے لیے کوئی اور کرتا ہے. وہ لاڈلے میاں ہیں، پیارے میاں ہیں، ہیرو ہیں، اور فین کلب کے وہ سربراہ ہیں. تو لہذا ان کے فینز بہت ہیں. اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی کہیں. جو 17 جولائی کے الیکشن تھا اس کے رزلٹ نے کہہ دیا کہ نہیں بھاجی پاوے جو مرضی سمجھو کی ہوا. لیکن وہ چاہنے والے موجود نے کہ پنجاب میں وہ جیت گیا، لاہور میں وہ 3 سیٹیں لے گیا 4 میں سے. تو معاملات تو ہیں. اب اسپیکر کا دیکھ لیں، ہمارے یہاں تو حکومتیں ایسی کمزور ہیں اور یہ پارٹیاں سیاسی ایسی ہیں کہ دل چھوڑ دیتی ہیں. اگر ان کو سپورٹ نہ ہو تو بالکل ٹائگن دینے. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر اسپیکر کا انتخاب ہونے لگا تو سیف الملوک کھوکھر کو کہا گیا ہے. تو نہ وہ گفتار میں تیز ہیں، نہ وہ اپنے رفتار میں تیز ہیں. ہاں مالی طور پہ بڑے ساؤنڈ ہیں. یہاں کوئی فوری طور پہ کوئی مکا کے چانسز کم ہیں. لہذا ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جو سبطین خان صاحب ہیں وہ اسپیکر بن جائیں گے، ان کے چانسز زیادہ ہیں. یہاں پہ اگر مسلم لیگ نون یا متحدہ جو جمہوری پارٹی ہیں، یہ اگر قومی اس بحران کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ کوئی اچھا اسپیکر لاتے، ایسا جو گفتار کا بھی قاضی ہوتا، جو تکرار کا بھی قاضی ہوتا، جسے بولنا بھی آتا ہوتا، جسے سمجھ بھی آتی ہوتی، تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے. لیکن فی الحال تو ایسے یہ 2 دونی 4 ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. ایک پروسیس مکمل کیا جائے گا اور اسپیکر سبطین خان صاحب بن جائیں گے. ہاں اگر اللہ میاں کو منظور نہیں، کوئی انہونی ہو جائے، یہاں بھی کوئی طلسم چل جائے، کوئی جادو چل جائے، تو ایک الگ بات ہے کہ تعویذ اور موکل آج کل کسی طرف بھی چل رہے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا پرویز الہی کا تعویذ چل گیا، تو اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ٹف ٹائم کون کسے دے گا یہ فیصلہ چند دنوں میں ہو جائے گا. اس لیے کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اب مفاہمتی پالیسی نہیں چلے گی. یعنی جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا، اور مریم کا بیانیہ صاف آ گیا، اور انہوں نے جو مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جارحانہ لڑائی لڑیں گے اور ہم اگلے الیکشن کے لیے اپنے سارے جو متوالے ہیں اور جیالے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے آگے لائیں گے. کیونکہ اس طرح مفاہمت سے نہ انہیں سمجھ آئی ہے، نہ یہ فہم و تفہیم پہ راضی ہیں، نہ یہ مشاورت سے سیاسی ڈھانچے کو بچانا چاہتے ہیں، سیاسی نظام کو بچانا چاہتے ہیں. نہ ہم میں سکت اب باقی رہی ہے جتنی ہمارے ساتھ ہو گئی. لیکن ایک بات پکی ہے کہ جس طرح اسٹیفن کو مل گیا، ابھی اور اسٹیفن کے بعد پڑھیں. یہ ڈرامہ جو ہے چلتا ہی رہے گا. یہ جو ہے نا ٹرمپ کارڈ چلتے ہی رہیں گے اور اس سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہی رہیں گے. لہٰذا ایسے ہی ہوگا کہ نہ تیری نہ میری، کبھی یہ کبھی وہ. یعنی موسمی تبدیلی اس طرح آ رہی ہے نا، اور اچانک. اور اب ویسے بھی آج کل مونسون کا موسم ہے، پل میں ماشا، پل میں وہ کہتے ہیں نا رتیق، پل میں ماشا. اور وہ موسم کا، اس موسم کا کوئی پتہ نہیں. یہ بڑا بے وفا سا موسم ہے. کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں حادث ہو رہا ہے، کہیں پانی کھڑا ہے، کہیں بالکل سناٹا ہے. تو یہ معاملات گڑبڑ ہیں. اس معاملے میں آپ یہ سوچیں کہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے فیصلہ کیا
ایک جانب سے بڑا سراہا جا رہا ہے، دوسری جانب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور کیا کیا نہیں انہیں کہا جا رہا ہے۔ ان کو کوئی کہہ رہا ہے چہیتے جج ہیں، کوئی کہتے ہیں خصوصی جج ہیں، کوئی ان کو کچھ اور نام دے رہا ہے، اور برا بھلے انداز میں سوشل میڈیا پہ ان کو نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک شکست جو چیف جسٹس صاحب کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ جو انہیں جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس بلایا جس میں 4 جج انہیں کرنے تھے، وہاں انہیں شکست ہو گئی، اور قاضی فائز عیسیٰ نے باہر سے خط ان کو لکھ دیا کہ جناب یہ میرٹ پہ نہیں ہے، اس طرح اگر آپ فیصلہ کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیوں کہ ان ججوں نے اگلے 20 سال پر اثر انداز ہونا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب پاجی اتنے مات کھا گئے نے، ہار ہو گئی ہے، شکست ہو گئی ہے، وہاں باقاعدہ ووٹنگ ہوئی، لہٰذا اجلاس مؤخر کر دیا گیا، یعنی تسلیم نہیں کی انہوں نے شکست، اجلاس مؤخر کر دیا، یعنی دوبارہ ہوگا، فائز عیسیٰ بھی آ جائیں گے، ایڈوکیٹ جنرل بھی آ جائیں گے۔ اب وزیر قانون نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، سب کچھ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، لیکن معاملات تو اسی طرح کے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح نہیں ہوں گے، نہ ہی فوری طور پر کسی طریقے جو عمران خان صاحب نے خود مقرر کیا، جس کو وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے اشارے پہ کیا، تو بھائی تسی جو کچھ بھی کیتا ہے وہ اشارے تے کیتا ہے، تسی آپ کچھ نہیں کیتا، اسی مننے ساڈا ایمان دا حصہ ہے، لیکن اشارے پہ آپ نے کیا تو ہے نا کہ چیف الیکشن کمشنر بنایا، تو پھر آپ اسے برداشت کریں، نہیں برداشت کریں گے تو الیکشن تک 2025 جنوری تک اس کی ڈیٹ ہے، جب تک تو وہ ہے، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حالات کدھر جا رہے ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، عام لوگ پریشان ہیں، لیکن جو خاص لوگ ہیں وہ پریشان نہیں، کیونکہ ان کے اشاروں پہ سارے کام ہو رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، ان کو بالکل فکر نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، اور ہمارے قومی اداروں کو فکر ہونی چاہیے کہ مملکت کا استحکام کیسے ہوگا۔ بس آج اتنے ہی، پھر ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سلامت رہے، اللہ نگہبان۔